Good morning student. Today I am teach you lesson number 2 Madina Munawwara. The Madina Munawwara. Let's start. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک یعنی حضور کی قبر جس شہر میں ہے اسے مدینہ منورہ یا مدینہ شریف کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ عرب کے ملک کا ایک پرانا شہر ہے۔ پہلے اس کا نام چیرب تھا۔ اس زمانے میں یہاں پر یہودیوں کا بڑا اثر تھا۔ ان کے بڑے بڑے قلعے پتھر سے بنے ہوئے اونچے اونچے مکانات تھے۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ یہودی کسے کہا جاتا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں یہودی کسے کہا جاتا ہے۔ لیجئے سنیے۔ پیغمبر میں ایک بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلتے ہیں انہی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی مدینہ میں ساہوکاری کا کام کرتے تھے۔ یہ بڑے چالاک اور ہوشیار تھے۔ مدینے میں یہودیوں کے آباد ہونے کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک بار انہوں نے اپنے نبی کی کتاب میں پڑھا کہ اللہ کا ایک ایسا آخری نبی پیدا ہوگا جو اپنا وطن چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں جائے گا جو خلستان سے گھرا ہوا ہوگا۔ خلستان مینس پیڑ پودوں سے گھرا ہوا علاقہ۔ پھر اس کی شہرت اور حکومت سارے عرب میں ہو جائے گی۔ چنانچہ یہودی ایسے شہر کی تلاش میں نکل پڑے جو خلستان سے گھرا ہوا ہو۔ انہیں یہ سب باتیں مدینہ ہی میں نظر آئیں اور وہ مدینہ میں آباد ہو گئے۔ مدینے ہی میں رہنے والی ایک اور قوم انصاری بھی تھی۔ اس قوم کے لوگ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے اور یمن سے ہجرت کر کے مدینے میں آباد ہو گئے۔ ہجرت مینس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مطلب ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ مہمان نوازی انصاری قوم کے لوگوں کی خاندانی صفت تھی۔ ان لوگوں نے مرتے دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک بار ایک بادشاہ نے جس کا نام ابن حسان تھا انصار پر چڑھائی کر دی۔ انصاری کے سارے کنبے دن بھر تو حسان سے لڑتے تھے مگر رات میں اپنی اسی دشمن بادشاہ کی دعوت کرتے تھے۔ اس واقعے سے قوم انصاری کی مہمان نوازی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مدینہ ایک بڑی ہی سرسبز شہر ہے، ایک بڑا ہی سرسبز شہر ہے۔ اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے۔ ہر طرف کھجوروں کے باغ ہیں۔ ان باغوں میں عمدہ کھجوریں ڈیٹس پیدا ہوتی ہیں۔ مدینے کے دو حصے ہیں، ایک عالیہ اور ایک سافلہ۔ عالیہ اونچے حصے کو کہا جاتا ہے، جو حصہ اونچا ہوتا ہے اپر سائڈ اس کو عالیہ کہا جاتا ہے، اور سافلہ نیچے حصے کو کہا جاتا ہے۔ عالیہ میں مسجد کعبہ اور اس کے اطراف و جوانب کی آبادی ہے۔ سافلہ جو ایک نیچا علاقہ ہے احد پہاڑ کے دامن تک پھیلا ہوا ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے مدینے کی ہجرت کی تھی، اس سے قبل وہاں یہودیوں کا بہت اثر تھا۔ انصاری بھی یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ آپ کے مدینہ پہنچ جانے پر یہودیوں کا اثر کم ہو گیا۔ قبلہ انصاری کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف کو تشریف لا رہے ہیں تو وہ روزانہ صبح سے دوپہر تک اپنے مہمان کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم مدینہ پہنچے تو ہر انصاری نے خواہش ظاہر کی کہ حضور اس کے مہمان ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہو کر اول حصہ عالیہ قبا میں یعنی اونچے حصے میں آرام فرمایا۔ آپ نے یہاں 14 دن قیام کیا، 14 days۔ اسی محلے میں سب سے پہلی مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کو مسجد قبا کہتے ہیں۔ 14 دن کے بعد حضور شہر کو تشریف لے گئے جہاں تمام مدینے والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔
انصار مدینہ نے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا جیسا استقبال کیا اور ان کی جیسی شاندار مہمان نوازی کی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انصار مدینہ کے پاس جو کچھ تھا، اگر اس کا نصف مینس آدھا، مطلب اگر اس کا نصف انہوں نے مہاجرین کو دے دیا، اگر کسی انصار کے پاس 2 مکان تھے تو اس نے 1 مکان، اگر 2 باغ تھے تو اس نے 1 باغ یعنی آدھا حصہ، اور اگر گھر تھا تو آدھا گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار اور مہاجرہ ایک دوسرے کے بہت آگے، دونوں ایک دوسرے سے حقیقی بھائی کی طرح سلوک کرتے اور دین و دنیا میں سرفراز ہو گئے۔